بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اس ٹاپک میں ہم سمجھیں گے رترفورڈ گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ یا ڈسکوری آف نیوکلیس اور الفا رے scattering experiment. J.J. Thomson was the first scientist who presented first atomic model which is called plum pudding atomic model. J.J. Thomson پہلے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے پہلا اٹامک ماڈل پیش کیا جسے پلم پڈنگ اٹامک ماڈل کہتے ہیں. لیکن اس اٹامک ماڈل میں کچھ خامیاں تھیں جس کی وجہ سے یہ اٹامک سٹرکچر کو صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پایا. ارنسٹ رترفورڈ ایک برٹش سائنٹسٹ تھے. وہ اس کے اٹامک ماڈل سے سیٹسفائیڈ نہیں تھے, اس لیے ہی پرفارمڈ ان ایکسپیریمنٹ وچ از کالڈ الفا رے اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کی جس کو انہوں نے الفا رے اسکیٹرنگ ایکسپیریمنٹ کا نام دیا. اس ایکسپیریمنٹ کو رترفورڈ گولڈ فوائل ایکسپیریمنٹ بھی کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ایکسپیریمنٹ میں گولڈ کا استعمال کیا. گولڈ بہت ہی زیادہ لیس ریئیکٹیو ہے اور یہ ریئیکشن میں آسانی سے حصہ نہیں لیتا, اس لیے انہوں نے گولڈ کا استعمال کیا. اس ایکسپیریمنٹ کو ڈسکوری آف نیوکلیس بھی کہتے ہیں کیونکہ اس ایکسپیریمنٹ میں انہوں نے نیوکلیس کو یا پازیٹیو چارج ان دا سینٹر آف دا ایٹم ڈسکورڈ کیا, اسی لیے اسے ڈسکوری آف نیوکلیس بھی کہتے ہیں. ڈائیگرام میں آپ لوگوں کو ایکسپیریمنٹل سیٹ اپ دکھایا گیا ہے. انہوں نے ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس کو لیڈ بلاک کے اندر لیا ہے. ریڈیو ایکٹیو سبسٹانس الفا پارٹیکلز ایمیٹر ہے. الفا پارٹیکلز ہیلیم نیوکلیس کے برابر ہوتا ہے. ایک الفا پارٹیکل پر ڈبل پازیٹیو چارج ہوتا ہے اور اس کا ماس 4 یونٹ ہوتا ہے. انہوں نے گولڈ فوائل کو لیا اور اس گولڈ فوائل کی تھکنیس تقریباً 210 نینومیٹر ہے اور اس تقریباً 210 نینومیٹر ہے. اس گولڈ فوائل کے چاروں اطراف انہوں نے زنک سلفائڈ کا فلوریسنٹ اسکرین لگایا تاکہ اس کی مدد سے الفا پارٹیکلز کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکے. ایکسپیریمنٹ کے دوران لیڈ بلاک سے ریڈیو ایکٹیو سورس جو ہے وہ الفا پارٹیکلز کو ایمٹ کرتا ہے. یہ الفا پارٹیکلز بالکل سیدھے گولڈ فوائل پر پڑتے ہیں اور جب یہ گولڈ فوائل سے ٹکراتے ہیں تو الفا رے میں سے الفا پارٹیکلز جو ہے اسکیٹر ہوتی ہے اور وہ اس زنک سلفائڈ کے فلوریسنٹ اسکرین پر پڑتی ہے جس کی مدد سے یعنی اس فلوریسنٹ اسکرین کی مدد سے ان الفا پارٹیکلز کی ڈیٹیکشن ہوتی ہے. ایکسپیریمنٹ کے دوران انہوں نے ایبزارو کیا کہ زیادہ تر جو پارٹیکلز ہیں وہ گولڈ فوائل سے بالکل سیدھے گزر گئے اور یہاں پر انہوں نے ایک فلیش لائٹ پروڈیوس کی اور کچھ الفا پارٹیکلز ایسے تھے جو کہ مختلف اینگلز پر ڈیفلیکٹ ہو گئے اور کچھ الفا پارٹیکلز جو ہے وہ بالکل 180 ڈگری پر باؤنس بیک ہو گئے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ کے بیس پر آبزرویشنز پیش کی. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی آبزرویشنز کیا تھی. فرسٹ آبزرویشن ہے موسٹ آف دا پارٹیکلز پاسڈ تھرو دا فوائل انڈیفلیکٹڈ. زیادہ تر پارٹیکلز جو تھے وہ بالکل سیدھے گزر گئے گولڈ فوائل سے اور انہوں نے کسی قسم کی ڈیفلیکشن شو نہیں کی. دوسری آبزرویشن ان کی یہ تھی کہ سم آف دا پارٹیکل ڈیفلیکٹڈ ایٹ ڈفرینٹ اینگلز. کچھ پارٹیکلز جو تھے وہ مختلف اینگلز پر ڈیفلیکٹ ہو گئے اور تھرڈ آبزرویشن جو تھی وہ یہ تھی فیو پارٹیکلز باؤنس بیک اور کچھ پارٹیکلز جو ہے وہ باؤنس بیک ہو گئے بالکل اس پاتھ پر جس پر ان کو پروجیکٹ کیا گیا تھا. اب ان آبزرویشنز کے بیس پر انہوں نے کچھ کنکلوژنز پیش کی. آئیے اپنے ایکسپیریمنٹ کے بیس پر انہوں نے کنکلوژنز پیش کی. چونکہ زیادہ تر الفا پارٹیکل گولڈ فوائل میں سے بالکل اسٹریٹ گزر گئے بنا کسی ڈیفلیکشن کے, کسی قسم کی ڈیفلیکشن انہوں نے شو نہیں کی, تو انہوں نے یہ کنکلوژن پیش کیا دیٹ موسٹ آف دا اسپیس ان این ایٹم از ایمپٹی کہ ایٹم میں زیادہ تر جگہ خالی ہے. کچھ الفا پارٹیکلز مختلف اینگلز پر ڈیفلیکٹ ہو گئے تھے اور کچھ پارٹیکل بالکل اسی پاتھ پر باؤنس بیک ہوئے جس پر ان کو پروجیکٹ کیا گیا تھا. تو انہوں نے یہ کنکلوژن پیش کی دیٹ دیر از پازیٹیولی چارجڈ ہیوی پارٹیکل پریزنٹ ان دا سینٹر آف دا ایٹم
کہ ایٹم کے سینٹر میں ہیوی پارٹیکلز موجود ہیں جس پر پازیٹیو چارج ہیں اور الفا رے پر بھی پازیٹیو چارج ہے، تو یہ دونوں پازیٹیو چارجز جو ہے ایک دوسرے کو ریپیل کر رہے ہیں، یعنی ایٹم کے سینٹر میں جو پازیٹیو چارج ہے اس کی وجہ سے یہ الفا پارٹیکلز ڈیفلیکٹ ہو رہے ہیں اینگلز پر اور باؤنس بیک ہو رہے ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، یہاں پر پازیٹیو چارج یعنی پروٹان کی ڈسکوری ہوئی اور اس سینٹر کو انہوں نے نیوکلیس کا نام دیا، اور انہوں نے یہ بھی کنکلوڈ کیا کہ یہ پازیٹیو چارج نیوکلیس میں یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ نہیں ہے بلکہ ایٹم کے سینٹر میں بہت ہی چھوٹے والیوم میں آکوپائڈ ہے۔ پھر بعد میں جب نیوٹران ڈسکورڈ ہوئے، چیڈوک نے نیوٹران کی ڈسکوری کی، تو یہ پتہ چلا کہ ایٹم کے سینٹر میں پازیٹیو چارج ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ نیوٹرل پارٹیکل بھی موجود ہے جسے نیوٹران کہتے ہیں، اور وہ بھی ہیوی پارٹیکلز ہیں۔ سو اسٹوڈنٹس، رترفورڈ نے اپنے ایکسپیریمنٹ، آبزرویشن اور کنکلوژن کے بیس پر اپنا ایٹامک ماڈل پیش کیا جسے رترفورڈ ایٹامک ماڈل کہتے ہیں۔ I hope you understand the video. Allah Hafiz.